نبی اسلام نے کہا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے؟ ابو درداء نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پیسے مانگ رہا ہے۔ یہ کہاں سے؟ یہ واہن کی بیماری کا توڑ نبی اسلام سب سے پہلے واہن کی بیماری کو ٹرین کیا کہ واہن نہ آنے دینا۔ ایسی ماں نے لعنت برسائی ہے نا پوری قوم، گھر نہیں بنا سکتا تیرا باپ، یہ کوالیفیکیشن دی باپ کی، جی بچوں نے کہنا بیٹا جو کچھ مرضی ہو وہ کام ضرور کروں گا جو باپ نے کیا، اور میں بیوی کو گھر بنا کے دوں گا۔ یہ ہیں وہ بے شرم لوگ جو کہ اپنے آپ کو پھر ابھی ایسے تسبیحاں ایسے پھیر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، لیکن نا ذرا پرانے جتنے بھی بابے آنٹی انکلس تسبیحاں ایسے پکڑی ہیں جیسے پتہ نہیں کون سا تبوک کا غزوہ کر کے واپس آئے ہوئے، گیا وہ بشارت آئی ہے، فرشتہ ساتھ آیا ہوا ان کے۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم سب کے اندر آپ کا نام کیا ہے؟ زوہا فاروق۔ جی جی زوہا۔ سر میرا وہن سے ریلیٹڈ کوشچن تھا کہ ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے سر، مطلب ہم اس کو کس طرح سے ختم کریں؟ مطلب جب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کسی بھی صحابہ کے اندر یہ بیماری نہیں پائی جاتی تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو مطلب ان کی کس طرح کی سائیکالوجی تھی کہ ایسا مطلب ان کو کسی اس چیز کا ڈر ہی نہیں تھا؟ ان کے سامنے بھی تو وہی موت فرسٹ ٹائم، اور مطلب ہمارے اندر یہ چیز اتنی زیادہ بسی ہوئی کہ ہمیں آج صرف اپنے بارے میں بلکہ اپنے کہ ہم میرے پیرنٹس کو کچھ نہ ہو جائے، یہ چیزیں بہت زیادہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، تو ہم اس چیز کو اوور کم کس طرح کریں؟ ٹریننگ سے بیٹا، ٹریننگ سے یاد رکھیے گا، صحابہ کو نبی علیہ السلام نے ٹرین کیا تھا لٹرلی۔ آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بائی برتھ سارے ایٹریبیوٹس لے کے آتے؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے ایک ایک کر کے، آپ یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام نے جب بھی کوئی کام دینا ہوتا تھا نا، یہ سنت بڑی سائیکولوجیکل کیس اسٹڈی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ہی کام ہر بندے سے نہیں لیا، یا تمام بندوں سے ایک طرح کے کام نہیں لیتے تھے، کام کی نوعیت دیکھ کے وہ نام بتاتے تھے کہ یہ اس سے کو، یہ اس سے کو، یہ حذیفہ کو بلاؤ، یا علی بن ابی طالب کو بلاؤ، ٹھیک ہے؟ غور سے سمجھیں اس بات کو، ہر بندے کو اس کے ایٹریبیوٹل اسٹرکچر کے، مگر کریج کی ٹریننگ نبی اسلام نے سب کو دی ہوئی تھی۔ اور وہ کیسے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ خود دے رہے تھے، قرآن کی آیتیں نبی علیہ السلام سائیکالوجی میں بتا رہے تھے کہ بھئی یہ توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب کیا ہے کہ بھئی نہیں کوئی تجھے قتل کر سکتا، جتنے مرضی تیر چلیں، جب تیری نہیں لکھی اللہ نے، جب تجھے روح نہیں قبض کرنی تو نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اب یہ توکل کی ٹریننگ ہمارے ہاں کدھر دی جاتی ہے؟ جب کوئی دیسی قسم کا مسئلہ ہو، گھریلو قسم کا، وہاں پہ پھر لوگوں کو کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ جب اصلی موقع آ رہا ہے اللہ مالک ہے تو فلسطین جاؤ نا، وہاں پہ نہیں اللہ مالک۔ یہ تمہارے گھروں کے اندر ساس بہو کی لڑائی میں اللہ مالک ہے، بزنس میں مسئلہ ہو رہا ہے اللہ مالک ہے۔ وہ جو اصلی اللہ، جو اصلی مالک ہے، اس نے کوئی کتاب میں اصلی احکام دیے ہوئے، ادھر آ کے اللہ مالک کیوں نہیں ہے؟ سوچیں نا صحیح۔ سو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سائیکولوجیکل پینیٹریشن سے اندر سرایت کروائی تھی کہ سب سے پہلے موت کا ڈر ختم کر، واہن ہے نا موت کا ڈر، دوسرا کیا ہے واہن میں؟ دنیا سے پیار، موت کا ڈر، یہ دو کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرائے۔ سوچیں صحیح، پورا کاروان آیا ہوا ہے، قافلہ آیا ہوا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اور تبوک کا غزوہ سجا ہوا ہے پوری طریقے سے، بٹالین پوری کے پورے یونٹ سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور عثمان کہہ رہے ہیں قافلہ اتنا ہے، یہ نہیں یا رسول اللہ، دوسرا یہ نہیں یا رسول اللہ، تیسری دفعہ نبی اسلام نے کہا کہ اور دو ریسورس چاہیے نا، اس وقت پوری فوجیں اسمبل ہو رہی، سارا کا سارا قافلہ یا رسول اللہ۔ نبی اسلام نے کیا کہا؟ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے۔ کیوں؟ وہ صاف ثبوت دے رہے ہیں عثمان غنی کہ واہن نہیں ہے بھائی، اس بندے میں واہن نہیں ہے، اپنی پیک آف دا پیک انویسٹمنٹ جب ابھی نکلنی ہے شام کے لیے، نہیں یہاں پہ ڈالو سارا، اللہ کو چاہیے، اللہ کو چاہیے، ٹھیک ہے؟ ابو درداء، نبی اسلام نے کہا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے؟ ابو درداء نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پیسے مانگ رہا ہے ہم سے؟ نبی اسلام نے کہا ہاں مانگ رہا ہے تم سے۔ کیوں؟ پیسوں کی محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ کھینچ رہا ہے۔ سوچیں ابو درداء نے کیا کیا، کہتے ٹھیک ہے میرا باغ ہے اللہ کے نام، بیچیں اور پیسے نکالیں اور ڈالیں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو کہ تبوک کا غزوہ ہے۔ باغ ہی تھا ان کا، اسی میں گھر تھا، گئے ہیں بیگم کو جائے کہا کہ باغ تجارت میں دے آئے ہوں، اور بیگم نے کہا ایک ہی تو گھر بھی اسی میں ہے، باغ ہی پورا کا پورا دے آؤ۔ ہاں کون سی ایسی کون سی تجارت ہے کہ اللہ کو دے آئے؟ تو بیگم نے کیا کہا کہ دیکھیں ٹرینڈ ہوتے ہیں، نبی اسلام کی ٹریننگ دیکھی،
بیوی نے کیا کہا, بچہ اٹھایا ہوا ہاتھ میں, چھوٹا سا بچہ اٹھایا, پاکستانی بچہ, بچے کی بنا پہ اسلام چھوڑتے ہیں ہم سارے کہ بچے ہیں جی, یہ تو بچے کا سوال ہوگا ہم سے, اس لیے میں ہر چیز کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں اسلام کی, کیونکہ بچے کا سوال ہو جائے گا. یہ زبردستی کی نا, اپنے اندر کی بیماری بچے پہ ڈالتے ہیں. تو ان کی بیوی نے کیا کہا کہ کیا نفع کا سودا کر کے ہے, چلو بچہ اٹھایا اور نکلے, کہ سب کچھ اللہ کو دے دی. یہ کہاں سے, یہ واہن کی بیماری کا توڑ نبی اسلام سب سے پہلے واہن کی بیماری کو ٹرین کیا کہ واہن نہ آنے دینا. That's why I صحابہ keep کا on saying یہ بل گیٹس جتنی دفعہ بل گیٹس, جیف بیزوس, یار مجھے پتا ہے انسان ہے وہ, اللہ نے بنایا انسان, انہوں نے جو کام کیا وہ کسی کو بھی نہیں پتا, انہوں نے کتنے پیسے بنائے ہیں سب کو پتا ہے. واہن خود ڈال رہے ہیں نا ماں باپ, گھروں کے اندر جیف بیزوس کی باتیں ہو رہی ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بل گیٹس کو کیا کام ہے بھائی, وہ بل گیٹس کی خالی عمر ہی بتا دو کتنے, نہیں پتا. بل گیٹس کے بچے کتنے ہیں, نہیں پتا. بل گیٹس نے جو ونڈوز بنائی تھی, وہ جو ڈاس بنائی تھی, ڈاس کس سے خریدی تھی, نہیں پتا. اچھا ونڈوز 3.1 اور ونڈوز 95 میں فرق کیا تھا, یہ کیسے پتا؟ اور بھائی تو بل گیٹس کو کچھ بھی نہیں پتا سوائے اسے کہ 82 بلین ڈالر ہیں. بتا تو صحیح کہ تجھے اصل بیماری کیا ہے بل گیٹس کے نام کے, ٹیگ لگا رہا ہے بیٹھ کے. ایوری ون نوز کہ اصلی گیم کیا کھیلی جا رہی ہے, کون کھیل رہا ہے, ابو کھیل رہا ہے. ایسے گھورتا ہے, بڑی گاڑی گزرتی ہے اپنے بیٹوں کے سامنے, گاڑیاں روک کے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑی سی گاڑی گزری ہے. بچوں نے بھی کہنا ہے کہ ابا جی یہی ہے پھر دنیا کا مقصد, یہی ہے زندگی کا اصلی فلسفہ. مائیں گھر نہیں لے کے دیا تیرا باپ, صرف گھر نہیں بنا کے سکا, ساری عمر گھر نہیں بنا سکا. پاکستان کی ہر عورت کا فرسٹ جملہ, تیرا باپ جو ہے نا گھر نہیں بنا سکا, مجھے گھر نہیں دے سکا. ایسی ماں نے لعنت برسائی ہے نا پوری قوم, گھر نہیں بنا سکا تیرا باپ. یہ کوالیفیکیشن دی باپ کی. جی بچوں نے کہنا بیٹا جو کچھ مرضی ہو وہ کام ضرور کروں گا جو باپ نے کیا, اور اپنی بیوی کو گھر بنا کے دوں گا. آپ سب نے یہ جملے اپنے اپنے گھروں میں سنے ہوئے ہیں. میں اسی قوم کا حصہ ہوں. وی آل نو کہ یہی ہے, یہ امیاں اور یہی ابو جنہوں نے مروایا ہم سب کو مسلم آئیڈینٹی سے دور کروایا, وہاں خود ڈلوایا انہوں نے. میں نے آپ سے کہا نا سائیکولوجیکل وار فیئر ہوئی ہے. And it's a war that we better win now. People in their 20s and people in their 30s. You're my only hope. It takes a decade-long experience of an exposure of a world to realize کہ بھیا کچھ ایٹریبیوٹس کھرچ کے نکالنے پڑیں گے اپنے اندر سے, کھرچ کے. کئی دفعہ تو خون جسم کے اعضاء بھی باہر آ جائیں گے, اتنی اندر تک وائرس دلوا دیے انہوں نے ہمارے. مگر نکالنا تو پڑے گا, کسی ایک نسل کو تو نکالنا پڑے گا. سوری اس کے, اور میں ماؤں کی بات بتا رہا ہوں, یہ مائیں نکلوا سکتی ہیں, کیونکہ اتنا ٹائم اور جس جگہ پہ وہ بچہ آپ کو مل گیا نا لائف میں, جس ایج میں وہ بچہ آپ کو مل گیا, وہ اتنی کوئی بالکل سلیٹ خالی ہے, جو لکھیں گی پورا, چاہے باپ جتنا مرضی واہن کا مریض ہو, ماں اگر چاہے نا نکال سکتی ہے واہن اس میں سے, موت کا ڈر نہ ہے. مگر مائیں, ہے میرا بچہ, یا اللہ 1000 سال, 1000 سال, یا اللہ 1000 سال, میرا بچہ 1000 سال, 1000 سال ریلی. وہ محاورہ ہی بول تو 100 سال کا بول دے, 200 کر دے یار. 1000 سال مطلب 920 سال کی بیماری مانگ رہی ہے اپنی بیٹے کے لیے. مطلب 80-90 سال کے اوپر بندہ تو لاغر ہوتا ہے. 920 سال ویل چیئر پہ, یا اللہ 920 سال ویل چیئر پہ. اصل میں یہ دعا مانگ رہی ہے 1000 سال کے. اگر کسی ایسی ماں کی دعا قبول ہوگی نا تو 920 سال بد دعائیں دے گا اس کا بیٹا کہ یا اللہ میری ماں نے مروا دیا. 920 سال ویل چیئر پہ, مطلب میں اسپتالوں میں لوگوں کے محتاجی میں مر رہا ہوں کیونکہ ماں کی دعا قبول ہو گئی تھی 1000 سال کی عمر. یہ ہیں وہ بے شرم لوگ جو کہ اپنے آپ کو پھر ابھی ایسے تسبیاں ایسے پھیر رہے ہوتے ہیں, ہاتھوں میں تسبیاں پکڑی ہوئی ہیں. لیکن نا ذرا پرانے جتنے بھی بابیں, آنٹیاں, انکلس, تسبیاں ایسے پکڑی جیسے پتہ نہیں کون سا تبوک کا غزوہ کر کے واپس آئے میں گیا, وہ بشارت آئی ہے, فرشتہ ساتھ آیا ہوا ان کے. ساری بیماری ڈالی ہوئی ہے بچوں میں, تسبیاں اتنی موٹی تسبیاں پکڑی ہوئی, 8 حج, الحاج محمد زبیر صاحب. Understand the bigger problem. The bigger problem is that we glamorize this through our, رالیں ٹپکی ہوئی ہیں بابوں اور آنٹیوں کی, رالیں ٹپکتی ہیں بڑا گھر دیکھ کے, بڑی گاڑی دیکھ, رالیں ٹپکانے والے بچے نے وہ رال سے وضو کرنا ہے, لٹرلی وہ وضو کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے اسلام یہی ہے, آپ کی وہ رالوں سے وضو کر رہا ہے بیٹھ کے, سر مطلب اور اپنے آپ کو پھر وہ مومن بھی سمجھ رہا ہے وہ. سر ڈبل باتیں ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ آپ فلسفہ تو بچوں کے سامنے وہی بیان کریں کہ اسلام کا اور اصل آخرت کا, لیکن آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں کہ
مطلب آپ نماز کے لیے تو وہ والا ٹیمپر نہیں شو کرتے جو آپ جب وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہوتا تو اس وقت شو ہو رہا ہوتا ہے. مطلب اس چیز میں بہت ڈفرینس میں نے نوٹ کیا ہے. Yeah, that's true. That's true. So you know exactly how to fix it then, inshallah.